آگے فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے عدد میں بھی بتاؤں، کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنی نشانیاں بتائی، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں کوئی عددی نشانی بتاؤں اور تیرے لیے اس شہر کی قسم کھاؤں تو یہ سید الصمد کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اسے عدد 30 میں کھوج۔ تو ابھی 30 کے عدد کی بھی ایک نشانی ہے معرفت ختم سے۔ اور اپنی جہالت کے شیطان کے لیے آگ کا گولا بن جا، یعنی کہ اپنی جہالت میں ہی نہ پڑا رہا، اتنی نشانیاں میں نے تجھے بتا دی، عدد بھی بتا دیا، اب بھی تو اگر نہیں ان کو سمجھ پایا تو پھر اب میں کیا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کتاب کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ جی یہ سعادت العباد میں پیر محمد سعید صاحب نے کیا کیا شیخ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ غلط بیان کی ہیں، اور چند مقامات کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج یہ سوچا کہ اس کے ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک مکمل ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، اور وہ ہے جناب مقام ختم الولایہ۔ تو ختم الولایہ کے حوالے سے شیخ نے متعدد مقامات پر بات کی ہے، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ آپ نے پوری ایک کتاب اس کے اوپر لکھی ہے۔ تو یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے عنقاء مغرب فی معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب، یعنی کہ ختم الاولیاء کی معرفت کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو ہے وہ سب سے بہتر حوالہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا لیکن دوبارہ سے کوٹ کرتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 448 اس کتاب کا، سعادت العباد کا۔ اس میں پیر محمد سعید احمد مجددی صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت ابن العربی کے نزدیک تجلی ذاتی خاتم الولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اچھا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شیخ کے نزدیک تجلی ذاتی سے اگر آپ مراد ذات بات لیں گے تو اس کی تجلی نہیں ہوتی، اور اگر ذاتی سے مراد آپ لیں گے کہ اس میں الوہیت کی تجلی، چونکہ وہ بھی ذات الہی ہے تو شیخ اس کو ذاتی مراد لیتے ہیں۔ پہلے یہ میں نے کہا کہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے، ہماری ویڈیو ہے جو ذات الوہیت اور ذات بات کا فرق وہ بھی بندہ دیکھ لے کہ خاتم الولایت کے ساتھ مخصوص ہے، اور خاتم الولایت سے مراد وہ اپنی ذات لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی شیخ کے نزدیک جو خاتم الولایت ہیں وہ خود ہی ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو شیخ نہیں کہتے وہ شیخ کے نام سے منسوب کر کے لوگوں میں پھیلائے اور پھر شیخ کو جو ہے مورد الزام ٹھہرائے۔ تو میرے پاس یہ کتاب ہے عنقاء مغرب، اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں شیخ خاتم الولایت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے جس میں آپ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے اس موضوع پر۔ عنقاء مغرب کتاب ہے، صفحہ نمبر 301 ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں ختم الاولیاء کی تعین میں کامل ترین خبر، یعنی کہ اب یہ جو ہے شیخ بالکل ایک حتمی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہاں پر اس مقام کو کامل ترین خبر کہہ کے آپ نے موسوم کیا ہے۔ کہتے ہیں یہی وہ اعلیٰ نسب ہے جس کا ذکر نقطہ شرف میں ہو گزرا، جس نے اسے نہ جانا اس نے نہ جانا، اور جس نے جانا اسی نے جانا۔ کہتے ہیں جب اس نے اشارہ کیا، اب یہ شیخ مکمل اشارات کی زبان میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پڑھنے والا ہے بڑا، مطلب یہ دیکھیں گے گہرائی کس قدر ہے۔ جب اس نے اشارہ کیا، جس کا اشارہ علم اور جس کی طاعت غنیمت ہے، وہی تو ہے جو معاملات القاء کرتا اور سینوں کو کشادگی بخشتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ میں اس نقطے کی تعین پر بات کروں اور اسے ناگہاں ساتھ کی طرح بیان کروں، یعنی کہ وہ جو ایک اچانک سے، جس کو کہتے ہیں کہ میں بیان کروں، اچانک سے جو گھڑی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ سننے والا کان اسے سننے کو بےتاب ہے، سو اس کا بیان اور عقدہ کشائی لازم ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس ختم کے کیا اسرار بیان کیے اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا، یہ حکم آیا کہ میں کتاب عزیز میں اس کے مقامات اور آیات کا بھی تذکرہ کروں اور اس کے واضح اسماء اور صفات کو لغز میں چھپاؤں۔ اب یہ دیکھیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میں اپنی اس کتاب عنقاء مغرب میں جب خاتم الاولیاء کا ذکر کروں تو قرآن کریم میں اس کے جو مقامات آئے ہیں، جن جن آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اس کو بھی ذکر کروں، لیکن اس انداز میں کروں، ایسے چھپاؤں کہ ہر ایک کو سمجھ نہ آئے یا ہر ایک فوراً سے نہ پہنچ پائے، اس کو محنت کرنی پڑے۔
آگے فرماتے ہیں اللہ اپنے کلمات سے تیری تائید کرے، اپنی حکمت کے معلم تجھے وہاب کرے، اپنے قدم کا راز تجھ پر کھولے، یہ جان کے ولایت کا علمدار ختم، جو مقام اور غایت کی منتہا ہے، وہ ایک غیر معروف ختم ہے اور اس کا حکم لوٹایا اور الٹایا نہیں جاتا۔ اب یہاں پر شیخ نے کہا کہ وہ غیر معروف ہستی ہے، یعنی کہ لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ختم الولایہ کون ہے۔ وہ ایک متجسد روحانیت اور متعدد فردانیت میں قید ہے۔ اس نے ایک عظیم معاملے کو ختم کیا تو چھپ گیا، یعنی کہ ولایت کو ختم کیا تو چھپ گیا، اور ایک مقامی معاملے کو ختم کیا تو ظاہر ہوا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی ولی ہے، لیکن اس ولی کے لیے یہ عالی مقام نہیں، کیونکہ یہ سب اس کے پیروکار، اصحاب اور ساتھی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ختم الولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخری ولی ہوں گے، فرمایا ان کے بعد بھی اولیاء ہوں گے، مقام اور مرتبہ ان پہ ختم ہو جائے گا کہ وہ تمام اب انہی کے اصحاب، انہی کے ساتھی، انہی کے پیروکار ہوں گے ولایت میں۔ آگے فرماتے ہیں یہ جان کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مکرم ختم اور مطبوع معظم امام کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اپنی کتاب میں، یہ ولایت کا علمدار اور خاتم ہے، جماعت کا امام اور حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب عزیز میں متعدد مقامات پر اس کے بارے میں بتایا، اس کی اور اس کے مرتبے کی آگاہی بخشی تاکہ تمیز واقع ہو۔ بے شک نبی کے گھرانے سے منسوب امام مہدی متبوع امام اور مسموع عامر ہیں۔ اب شیخ یہاں پر بالکل واضح کر رہے ہیں کہ امام مہدی ختم الولایت نہیں ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے گھرانے سے منسوب امام مہدی متبوع امام ہے کہ ان کی اتباع کی جائے گی، مسموع عامر ہے کہ ان کا حکم مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی انجان اوصاف سے ان دونوں میں فرق نہ کر پائے، جیسا کہ پیر محمد سعید احمد مجددی صاحب نے اس کتاب میں امام مہدی کو بھی ختم قرار دیا شیخ کے والے سے، اور اس پر ان دونوں کی نشانیاں گڑ مڈ ہو جائیں۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو آپ کی نشانیوں میں اشتراک نہیں، کیونکہ آپ بلا شک و شبہ نبی ہیں۔ اب یہاں پر شیخ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے وہ ایک اشارہ کیا کہ نبوت میں تو کوئی اشتراک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں امام مہدی یا حضرت بکر صدیق یا کسی بھی اولیاء امت میں سے کسی ولی کا کیا اشتراک ہے، تو وہ تو بات کلیئر ہے، لیکن یہاں پر ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ ختم اور مہدی دونوں ہی ولی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ التباس کا شکار ہو اور نفوذ کی اغراض میں تعصب آشکار ہو، یعنی کہ نفوذ اپنے تعصب سے حکم لگائیں۔ اس عظیم امر کی جانب اہل بصیرت اور ابصار نے بھی رہنمائی نہ کی۔ اب یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کسی اور نے نہیں کی کہ آپ کو مل جائے کہ فلانے نے بھی بات کی، فلانے نے بھی بات کی۔ کہتے ہیں جہاں تک عوام کی بات ہے تو میں ان سے مخاطب ہی نہیں، نہ اس ختم کا ان سے سروکار ہے۔ ابھی دیکھیں کیسی بڑی جامع بات کر دی، کیونکہ وہ اپنے علماء کے تابع اور اپنے عمراء کے پیروکار ہیں۔ عمراء اور علماء تو اسے جانتے ہیں، اس کے اثر کی پیروی اور اس کی اتباع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اسے پائیں گے تو بھری محفل میں اس کی گواہی دیں گے کہ وہ امام اعظم اور اولیاء کرام کے مقام کا ختم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کافی ہے۔ اچھا، اب اس مقام پہ پھر آگے فرماتے ہیں ختم کی جائے پیدائش، نسب، مسکن اور قبیلے سے متعلق، اس کی موت تک کیا معاملہ ہوگا، اس کے والدین کا نام جو قرآن کی صحیح نص اور واضح اور صریح احادیث میں آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، لیکن شیخ نے اس کتاب میں ایک اچھا جو طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ بات بتاتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں، اور بتاتے اس طرح سے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی، جس میں زیادہ تر عوام سے چھپانا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک قرآن کی بات ہے تو اس میں ختم اور اس کے بھائی کا اکٹھے ذکر ہے، لیکن حدیث میں صرف اس کا ذکر ہے، اس کے بھائی کا ذکر نہیں، سوائے ایک مقام کے جہاں ختم کا ذکر اس کے پیروکاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہ بندہ خود ڈھونڈے کہ کون سی حدیث ہے اور کون بندہ تھا اور کیا اس میں ذکر ہے۔ میں نے قرآن میں ان جگہوں پر غور کیا جہاں اس کا ذکر اور آگاہی آئی تو یہ بہت سے مقامات ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کے 2 مقامات جہاں اس ختم کی علامات، مرتبے اور نشانیوں کا ذکر ہے۔
اب شیخ نے بس صرف یہ بتا دیا کہ سورہ بقرہ میں اب 2 مقامات ڈھونڈنے کے کون سے ہیں۔ سورہ آل عمران میں 4 مقامات، اس کے وجود سے قبل اس کی مہربانی کا ذکر، اس کی تکوین سے قبل اس کے شرف کا ذکر، اس کے آثار حمیدہ، اس کے مشہود افعال، اس کا نقص اور حقارت سے جڑنا، اس کا ایک مربوط معاملے کو کھولنا اور منسوخ کرنا، اور اس کی وہ جائے سکونت جو تیز ہوا کی پہنچ سے دور ہے۔ اب یہ دیکھیں شیخ نے تمام ایک ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ اس کو کیا نکالیں گے، مطلب ڈھونڈیں گے کہ کیا چیز ہے، کون ہے، کیا مراد ہے، اور جس سے تلاوت کرنے والے انجان نہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد شیخ نے ایک پورا صفحہ ایک کوڈڈ لینگویج میں لکھ کے تمام وہ آیات جو نہیں ہیں وہ ذکر کر دی ہیں، لیکن کوڈڈ لینگویج میں لکھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو میں لگا دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ شیخ نے اس جگہ پہ کیا لکھا ہے اور اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے فرماتے ہیں سورہ نساء میں 4 مقامات ہیں، ان میں سے ایک میں آپ صاحب نور سے جا ملے۔ اب صاحب نور کون ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے شیخ کے ہاں، اور اپنی ذات میں جھوٹی بات سے منزہ ہوئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ کی مناجات اور آپ کے میدان میں آپ کی چال، آپ کو بولنے میں سچائی سے ممیز کیا جو آپ کی اور آپ کی تخلیق کے مابین مناسبت ہے۔ اچھا، پھر یہ سورہ مائدہ میں 8 مقامات ہیں، آپ کا راسخ علم، آپ کا عالی منصب، آپ کا واضح نور، آپ کا آشکار راز، آپ کی نصیحت اور رخسانہ۔ یہ پورا چل رہا ہے، میں بیچ بیچ میں سے آپ کو سامنے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ختم الاولیاء پہ شیخ نے کوئی بات ایسے نہیں کی کہ اس کو ہم سرسری سی بات کہہ کے چلے جائیں، پوری ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ۔ سورہ انعام میں آپ کی صلاح کی جا، ایسی صلاح جس میں ابتری نہیں، اور آپ کو ایسی تخلیق بنایا جس میں بگاڑ نہیں۔ سورہ براءہ میں البراءہ میں ایک مقام پر آپ کے نفس کے شرف کا بتایا تو آپ کو آپ کے ہم جنسوں سے ملایا۔ سورہ مریم میں 2 مقامات، ایک میں آپ کو تاج نبوت پہنایا گیا، سردار بنایا گیا، جبکہ دوسرے مقام پر آپ نے ان کے عناد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ سورہ انبیاء میں وہ مقام جہاں آپ کو پاک کیا گیا اور آپ پاک ہوئے، اور جب پکارا تو آپ نے حکم بجا لانے میں دیر نہ کی۔ سورہ مومن میں آپ کے شام میں ٹھہرنے اور اس سرزمین کی زرخیزی اور کھیتی کی کثرت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات میں آپ کے بھائی اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ سورہ شورى میں وہ مقام جہاں اس نے آپ کے لیے راستہ ہموار کیا اور نزول آیات کی وجوہات بتائیں۔ سورہ زخرف میں وہ جا جو آپ کے مقام کی ایسی آگاہی بخشتی ہے جو رد نہیں ہوتی، جو برہان سے بھی بند نہیں ہوتی۔ سورہ حدید میں وہ جہاں آپ کو اتباع کرنے والا کہا گیا، اور ایک حیثیت میں آپ کی اتباع نہیں کہ آپ صدیق ولی بھی ہیں۔ بے شک نبی متبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع، ولی تابع ہوتا ہے نہ کہ والی، نہ کہ متبوع، یعنی والی سے مراد متبوع ہے۔ سورہ صف میں 2 مقامات، ایک میں آپ کا ذکر آیا تو آپ نے کچھ کہا، اور ان کافروں کے دین کا رد کیا تو ان کا استحکام نہ رہا۔ سورہ التحریم میں آپ کی حرمت بلند مقام اور سلامتی کا ذکر ہے۔ آگے کہتے ہیں جہاں تک بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث کی بات ہے تو ابن بطال اور صاحب کتاب المعلم کے اشارات پر غور کرو۔ اس کے بعد آپ نے بخاری اور مسلم سے حدیث بھی ذکر کی ہیں، جس میں بخاری ہے، مسند ہے اور ترمذی ہے، ان تینوں کا حوالہ دیا ہے۔ میں وہ بھی کوڈڈ لینگویج میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ شیخ نے حدیث میں سے وہ ذکر کیا ہوا ہے۔ آگے فرماتی ہیں جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ نے اس سرزمین میں ان سے ملاقات کی جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس زمین کے عجائب حیرت اور استعجاب کا باعث ہیں۔ میں نے اس زمین کے عجائب اور اس کے متضمن غرائب کا ذکر اس سے ایک مخصوص کتاب میں کیا ہے۔ مطلب شیخ نے پھر ایک چھوٹے سے رسالے میں اس کی ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہے کہ آپ وہ کیا مراد لے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ کے 2 حشر ہیں، آپ کی صبح کے 2 فجر ہیں، آپ کے چہرے کے 2 نور ہیں، اور آپ کے حفظ میں 2 علم ہیں۔ آپ کے 2 عالم ہیں اور حکم میں آپ دونوں میں شریک ہیں، ان میں سے ایک آپ کے حکم سے مخصوص ہے، سو آپ 2 حکموں والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ اجمی ہیں نہ کہ عربی، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ حسن و جمال کا پیکر ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں شیخ واضح کر رہے ہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے، ان کا نسب کون سا ہے، ان کی رنگت کیا ہے۔ آپ دراز قد ہیں نہ کہ پستہ قد، گویا کہ آپ 14ویں کا چاند ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور ہر اللہ کے بندے کا یہی نام ہے۔ اب یہاں پر آپ نے شیخ نے ان کا معنوی نام یا ان کے مقام کا نام ذکر کیا ہے، ان کا اصلی نام اس جگہ پہ ذکر نہیں کیا، آگے ذکر کریں گے۔
جہاں تک آپ سے مخصوص دنیاوی نام کا تعلق ہے تو اس میں اعراب کا ظہور نہیں۔ اب یہ دیکھیں نام کے بارے میں کیا معرفت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نام ہے اس میں اعراب نہیں لگتے۔ اب جس کو عربی آتی ہے وہ دیکھ لے کون سا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسماء میں صنعت صرف کا عمل دخل نہیں۔ اس نام کا اول یقین کا عین ہے اور اس کا آخر قیومیت تمکین ہے۔ نصف دائرہ فلک اس نصف کی جہت سے جو مٹ گیا۔ اب یہ آپ اس نام کے حروف کی بات کر رہے ہیں کہ اول کیا ہے اور آخر کیا ہے۔ آپ کو اس کے سوا کسی نام سے نہیں پکارا جاتا اور نہ ہی آپ کے والد معروف ہیں۔ اب یہ آپ کے نسب کی بھی بات کر رہے ہیں، ظاہری نسب کی۔ اگر کھڑے ہوں تو سر و قامت، اگر چلیں تو تیز رو۔ آپ کی بات پسندیدہ اور مشکور ہے اور آپ کا نام یہ ہے۔ اس کے بعد شیخ نے آگے کوڈڈ لینگویج میں، کوڈڈ جو نہیں ہے حرف میں جو ہے وہ آپ کا ایک نام لکھا ہے، وہ میں اسکرین پہ لگا دوں گا۔ کہتے ہیں اب تو میں نے دلیل سے تجھ پر بات واضح کی، تجھے راہ پر ڈالا، نص کی بدولت تجھ پر تعویل کا باب بند کیا، تجھے آپ کا نام اور نسب تک بتا دیا، آپ کا شرف والا راز اور منصب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کوڈڈ لینگویج میں، کوڈڈ اسکرپٹ میں جو ہے وہ لکھا ہے، میں دوبارہ لگا دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ کہ صدیق اکبر بھی آپ کے جھنڈے تلے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسے ختم ہیں ولایت کے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے مقام میں ان سے نیچے ہیں۔ آپ سید الاولیاء ہیں، جیسا کہ ہمارے آقا ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کی مناسبت بھی۔ آگے فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے عدد میں بھی بتاؤں، کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنی نشانیاں بتائی، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں کوئی عددی نشانی بتاؤں اور تیرے لیے اس شہر کی قسم کھاؤں تو یہ سید الصمد کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اسے عدد 30 میں کھوج۔ تو ابھی 30 کے عدد کی بھی ایک نشانی ہے معرفت ختم سے۔ اور اپنی جہالت کے شیطان کے لیے آگ کا گولا بن جا، یعنی کہ اپنی جہالت میں ہی نہ پڑا رہا۔ اتنی نشانیاں میں نے تجھے بتا دی، عدد بھی بتا دیا، اب بھی تو اگر نہیں ان کو سمجھ پایا تو پھر اب میں کیا کروں۔ اگر تو اس کی تشریح نہ کر پائے تو عنقریب تیرے پاس ان کی بشارت والی قمیص آئے گی جو تجھے رنج و غم سے نجات دلائے گی اور تیرا یعقوب پھر سے بینا ہوگا۔ کہہ رہی ہیں کہ اگر اب بھی نہیں سمجھ سکا تو پھر دیکھنا بس تھوڑا وقت رہ گیا کہ تیرے اوپر تجھ تک ان کی جو اصل کیفیت یعنی کہ یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ اس صورت میں آئے گا کہ جیسے حضرت یعقوب کی بینائی جانے کے بعد حضرت یوسف کی قمیص لوٹی اور پھر جب انہوں نے وہ لگائی چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی آ گئی۔ یہاں پر شیخ کے نزدیک بینائی آنے سے مراد یہ ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے، بصیرت کی آنکھ سے، کشف سے وہ مقام ان کا دیکھ لے گا، ان قریب تیرے غم سے نجات دلائے گی۔ آپ کا آدھا حصہ مخلوق ہے اور باقی آدھا حق اور اخلاق کی جہت سے ہے۔ اب اس پہ بھی آپ غور کر لیں کہ یہ کیا ایک شیخ نے اتنی بڑی واضح نشانی بتا دی کہ اگر اب بھی کوئی بندہ نہ سمجھ سکے تو اس کو کیا کہا جائے۔ اس مقام پر غور کر کہ تو انہیں ان کے باپ کی طرح پائے گا۔ اس کتاب میں شیخ نے اچھا خاصا لغز اور ابہام رکھا ہوا ہے کہ بندہ واقعی اگر اس کو غور کرے، ان الفاظ پہ پڑھے تو شیخ اکساتے ہیں کہ جی اب دیکھو اس کو کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے انسان میں ختم کی بات کی اور یہ اس طرح کر کے ختم کیا ہے۔ تو یہ ہے جناب کتاب عنقاء و مغرب فی معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب۔ تو اس کتاب میں ختم کی اتنی نشانیاں، اتنی تفصیل کے بعد بھی ابھی کسی بندے کو کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ وہ اپنی عقل سے ہی کچھ نہ کچھ نکالتا رہے اس کا معنی اور پھر شیخ سے منسوب کر دے کہ جی دیکھیں شیخ تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ شیخ جو کہتے ہیں وہ اس قدر واضح ہے، اس قدر آپ نے نشانیاں دے دی ہیں کہ جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے اب ان نشانیوں کے بعد تو وہ اس کو پا ہی لے گا کہ کیا مراد ہے۔ تو فی الحال اپنی اس ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ کسی نئی اصطلاح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔